اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں ساجد حسین اور آپ مجھے سحری میں لائیو دیکھتے ہیں رات 2 بجے سے اذان فجر تک۔ علماء ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور دور دراز سے نعت اور منقبت خواں بھی آتے ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی ہم لائیو کالز لیں، ملک بھر سے آپ کال کریں، علماء اکرام آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، چاہے وہ خلا کا مسئلہ ہو، چاہے جیسے تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس حوالے سے مسئلہ ہو، تاک راتوں پہ کوئی سوال ہو تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ میں تعارف کراتے چلوں، اہل سنت کے آپ عالم دین ہیں مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب۔ بہت شکریہ سر سیالوی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ نوجوان سماجی رہنما ہیں اور 2021 میں بھی آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، آپ نے ٹائم دیا تھا ہمیں، اور آج بھی آپ سحر نشریات میں آئے ہیں اور آپ کی جو سماجی خدمات ہیں ہم اس پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے آصف بھائی۔ بہت شکریہ آصف، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ بہت ہی میٹھی آواز ہے آپ کی، اور میں پہلے سے ہی آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ان کا کلام سن کے بہت اچھا لگے گا، ہمارے نوید جعفری بھائی۔ بہت شکریہ نوید، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ تشیع مکتب سے بھی آپ نے کل بھی وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، مولانا اشرف علی منتظری۔ مولانا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے میں، چونکہ کل بہت سارے لوگوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ خلا پہ بات کریں کہ کن کن وجوہات سے ایک خاتون خلا کے لیے ایلیجیبل ہوتی ہے کہ بھائی آپ خلا لے سکتی ہیں، اور اگر میاں نہ چھوڑنا چاہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، تو خلا کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ پہلے آپ بتائیں تو پھر میں سیالوی صاحب سے پوچھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام کو السلام علیکم۔ دیکھیے، خلا جو ہے عورت کے پاس ایک رائٹ ہے، شرعی حساب سے بھی قانونی حساب سے بھی، وہ ہے خلا کا۔ مثلا طلاق ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ طلاق جو جب بندہ دیتا ہے اپنی بیوی کو، اس صورت میں وہ حق مہر دے گا، وہ تمام جو ایکسپینسو ہیں، وہ تمام چیزیں حقوق ادا کرنے کا پابند ہے۔ اور جب ایک خاتون خلا لیتی ہے، وہی عرض کر رہا ہوں نا، اس میں پھر عورت حق مہر نہیں ملے گا عورت کو، صحیح، خلا میں، ٹھیک ہے۔ عورت کے ایک اختیار ہوتا ہے، مثلا ایک مثال ہے، ایک خاتون کا حق مہر جو ہے مثلا 1 لاکھ روپے، سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا کم ہو، کسی کا زیادہ ہو، لوگ اپنے اپنے حساب سے رکھتے ہیں۔ تو مثلا 1 لاکھ روپے حق مہر ہے، اب وہ آپس میں ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، مزاج نہیں مل رہا، یا اس بندے کے ساتھ عورت کا گزر بسر نہیں ہے، یا جو بھی مسئلے ہیں، اور اگر بچے ہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، اس صورت میں عورت کہتی ہے مجھے آزاد کرو۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں اگر آزاد کروں تو مجھے اس کا حق مہر دینا ہے، جو میں افورڈیبل نہیں ہے میرے لیے، ایک مثال ہے، یا کوئی ایسی شرط ہے، یہ عموماً شادیوں میں مسئلے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے عورت اس حق مہر کے عوض جو ہے وہ طلاق خلا لیتی ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے گا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں وہ خلا، لیٹ سپوز وہ کورٹ میں جاتی ہے خاتون، وہاں سے کوئی ان کو سند ملتی ہے کہ آپ ان کو خلا ہو جائے گا؟ کورٹ کے فقہ جعفریہ میں تو خیر کورٹ کی طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا، ٹھیک ہے، اس کی وہ قانونی ایک سلسلہ الگ ہے، اس کا اپنے ایک رول ہے، لیکن شرعی حساب سے ہمارے مکتب اہل بیت میں طلاق کا، چاہے طلاق خلا ہو یا ویسے طلاق ہو، اس میں یہ ہے کہ جی مثلا ایک مثال ہے، سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کریں۔ نہیں میں مسئلے کو پورا سنیں۔ مثلا افہام و تفہیم سے یہ ہے اگر ہمارے سمجھانے سے ان کی زندگی میں نکھار آ رہا ہے، یا اس میں کوئی صلح یا پیچب کی طرف جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بیچ میں جو ہے بالکل ہی جو ہے ان کے علیحدگی کے سوا چارہ نہیں ہے، بعض اوقات ایسی پیچیدہ صورتحال یہ ہوتی ہے، خلا ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، ہم پہلے بھی کئی نشست اس کے طلاق کے موضوع میں کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے گا جی، شادی سے پہلے لڑکے کے بارے میں بتایا جاتا ہے صاحب لڑکا جو ہے بہت اچھا جو ہے کماتا ہے، یعنی جس بنا پر لڑکی کو نفرت ہوتی ہے لڑکے سے، وہ غلط بیانی ہے، دھوکہ ہے، وہ تو پیرنٹس کی ہے نا۔ نہیں، میرا سوال پہلے سنے تو نا، آپ جو بول رہے ہیں کہ مثلا کن کن وجوہات سے یہ طلاق خلا کے اوپر بات ہو رہی ہے، میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، خاتون کب یہ وہی عرض کر رہا ہوں نا، اسی بنا پہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا، کوئی بھی عورت جب کسی کے نکاح میں جائے گی، ٹھیک ہے،
تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کی منتھلی جو انکم ہے اس پہ اس نے گھر چلانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جو ہے افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس کے اخراجات, تو پھر عورت کیسے رہے گی؟ اور پھر عورت کھلا لے گی. ظاہر سی بات ہے بھائی, دیکھیں نا, عورت نے اگر رہنا ہے نا تو مثلا شوہر نہیں کماتا, عورتیں گھروں میں برتن بھی دھو رہی ہیں, ایسی بھی خواتین میں نے دیکھی ہیں. ایک عورت ہے وہ نہیں مینج کر سکتی یا اس کا اتنا حوصلہ نہیں ہے, تو شرع نے مثلا ایک مثال ہے, عورت کو ایک رائٹ دیا ہے, قانون نے ایک رائٹ دیا ہے کہ وہ طلاق خلا ہے. طلاق خلا یہ گا, وہ ایک مثلا ایک مثال ہے, سمجھ لے دوسروں کے ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے بھائی, میں تم سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہی. اب لیکن مسئلہ یہ گا یہاں پہ جو ہے نا, اکثر جو طلاق میں مسئلے آتے ہیں وہ گارجین کا مسئلہ بنتا ہے. گارجین کا مسئلہ کیا بنتا ہے صاحب؟ اولاد بیچ میں ہے. اب اولاد جیسے جب طلاق ہو رہی ہے اس دوران جو ہے وہ معاملہ جاتا ہے کورٹ میں, تو کورٹ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ایسا کریں کہ یا تو بچے کے مثلا اس کی اپنی مطلوبہ ایج ہے 8 سال یا 10 سال ہونے تک جو ہے یہ ماں کے پاس رہے گی, تو اس کے خرچہ جو ہے یہ بندہ دے گا. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نہ, یہ مثلا ایک مثال ہے جیل کسٹڈی میں یا کورٹ کسٹڈی میں جو ہے ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے. بڑے سینسیٹیو مسئلے ہیں. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا مسئلہ کسی کے ساتھ ہے تو بہتر یہ گا افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کریں. آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا منتظری صاحب, آپ لائیو کال کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر موجود ہے, ہمارے علماء آپ کی رہنمائی کریں گے. ملک بھر سے کال کریں, پی ٹی سی ایل کا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. میں سیالوی صاحب سے بھی, آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے, وہ کیا کہتے ہیں اور شریعت محمدیہ کیا کہتی ہے. سیالوی صاحب, ایک خاتون کو خلا لینا ہے اور خلا کے بعد کیا وہ دوبارہ رجوع ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹائم لائن ہے؟ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ساجد حسین صاحب سحری ٹرانسمیشن میں ہمیں شامل کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. عرض یہ ہے کہ یہ جو خلا کا معاملہ ہے, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور یقیناً ہمارے حاضرین و ناظرین کی نالج میں بہت ساری چیزیں آئیں گی, اور اس کی بہت اشد ضرورت بھی ہے معاشرے کو, اور لوگ ان مسائل کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں, سننا بھی چاہتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں یقیناً. دیکھیں یہ جو خلا کا معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ جب وہ مستورہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے خلا کے لیے, اور اس پر ہوتا کیا ہے, ابھی علامہ صاحب سے بھی آپ نے سوال کیا, تو کورٹ اس کے خاوند کو ایک نوٹس بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس نوٹس پہ وہ آ جاتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں فریقین کی بات سنی جاتی ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے, اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ دونوں فریقین کی سن کے پھر اس پر جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے. اب وہ بنیادی طور پر ان کے درمیان نہ چاکی نہ اتفاقی کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ایک لمبی بحث ہے. تو میں اصل آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. اب اس کو نوٹس بھیجا, اس کے خاوند آ گئے, کورٹ نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ لوگ کا یہ کیا معاملہ ہے. اگرچہ اس خاوند نے بھی آمادگی کا اظہار کر دیا کہ میں ان کو خلا دے رہا ہوں, میں ان کو خلا دے رہا ہوں, صحیح, تو اس پر پھر باضابطہ جو ہے وہ کورٹ کے جو پیپر بنتے ہیں وہ پیپر بنتے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ دستخط ہو جاتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر تو اس مستورہ کو طلاق واقع ہو جاتی ہے, صرف سگنیچر پہ. ہاں, مطلب وہ دیکھیں اس میں طلاق ہوتی ہے نا کہ میں فلاں بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں, میں فلاں بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں. یہ آپ کی فقہ کے مطابق, جی آپ کی احناف کے مطابق, میں تو ظاہر اپنے احناف کے مطابق بات نہیں, میں فلاں بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں. ہمارے ہاں 3 طلاق جب دے دی جائے کسی عورت کو تو اب اس کا اس مرد سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, اور اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو پھر وہ حلالہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو یہ باقاعدہ یہ جو کورٹ کے پیپر ہوتے ہیں پوری اس پر عبارت ہوتی ہے, اور اس میں ساری یہ چیزیں جو ہے وہ مینشن ہوتی ہیں. تو اب وہ ساری چیزیں باقاعدہ وہ پڑھتا ہے یا اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے. پھر اس پر یقیناً اگر وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس سے جو ہے علیحدگی چاہتا ہوں, میں اس کو فارغ کرنا چاہتا ہوں, یہ جائے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, تو وہ جب تک اس پر دستخط نہیں کرے گا, اس عبارت سے جو ہے اتفاق نہیں کرے گا,
اس وقت تک اس مستورہ کو طلاق نہیں ہوگی. اچھا جی 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 یہ آپ شرعی بتا رہے ہیں. بتا رہا ہوں. مطلب وہ اس نکاح میں ہی رہے گی. جی. اور اگر پھر ایک اور نکاح ہو جاتا ہے اس کا؟ نہیں, نکاح پر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے, یہ بات یاد رکھیے. اور اگر ہوتا جب تک لڑکے کی سگنیچر نہیں ہوتی, جی لڑکے کی سگنیچر نہیں ہوگی دوسری لڑکی وہ نکاح نہیں کر سکتی. وہ یا تو دیکھیں اس پہ وہ دستخط کر دے, یا پھر وہ اپنی زبان سے اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرے کہ ہاں میں نے اس کو جو ہے 3 طلاق دے دی ہیں. اور اگر جیسے لڑکا کہے کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا, میں تو تھا نہیں, اور مجھے پتا چلا میری وائف نے شادی کر لی, میں نے تو ان کو چھوڑا ہی نہیں تھا. ہاں بالکل, وہ نکاح نہیں ہوا اس کا. نہیں ہوا نکاح اس کا؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر دوبارہ, اور اگر لیٹ سپوز وہاں لڑکا موجود ہے اور پھر یہ ہو جاتا ہے تو پھر رجوع کر سکتے ہیں دوبارہ؟ دیکھیں بات یہ ہے, یا لڑکی دوبارہ کرنا چاہے؟ اگر میں عرض کروں کہ پہلے لڑکے نے اس کو طلاق دی ہی نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, تو نکاح نہیں ہو سکتا. اس نے جو ہے وہ اس کے باوجود جا کر کہیں نکاح کر لیا, اللہ, وہ سارے کا سارا عمل حرام اور ناجائز کہلائے گا. یہ تو بات ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہتر ہے کہ اس عمل سے توبہ کرے اور توبہ کر کے واپس اپنے خامند کی طرف لوٹ جائے, کیونکہ اس کا وہ پہلے والا نکاح باقی ہے, دوسرا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. چونکہ میرے سراؤنڈنگ میں نے ایسی کئی کہانیاں سنی, آج میری نالج میں بڑا اضافہ کیا آپ نے, کہ ایک خاتون کہتی ہے میں نے تو اپنے میاں سے خلا لے لیا, میں نے کورٹ میں ایک دائر کی تھی ریکویسٹ, وہ آیا نہیں, تو مجھے کورٹ نے بول دیا آپ کر سکتی ہیں. نہیں, ہمارے علماء اہل سنت جو ہیں احناف, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ جو ہے اس پر دستخط نہیں کرے گا, اس عبارت کو اسی لیے فقہ جعفریہ میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں, یہ اپنے ظاہر اپنے احناف کے حساب سے بات کر رہے ہیں, میں فقہ جعفری کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کورٹ کا نکاح اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے, ایسے اسلامی حکومت نہیں ہے, اسلام کے نام پہ تو ہے پاکستان, لیکن اس یہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کہ مثلا ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پیچیدگیاں ہیں, تو کورٹ کے اندر بھی بڑے معاملات ہیں. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, عورت فارغ ہو گئی, سینسٹیو مسئلہ ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ طلاق کے میٹر یہ درست ہے بات, کیونکہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں جی, کہ لڑکے نے سگنیچر نہیں کی لیکن کورٹ نے الاؤ کر دیا کہ آپ. ابھی مثلا میرے پاس طلاق کا کیس آیا, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, میرے پاس طلاق کا کیس آیا, لڑکی کہہ رہی ہے مجھے خلا چاہیے, صحیح, میں اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ کہ طلاق خلا میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ نفرت ہے. صحیح, جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, جب کبھی میاں بیوی میں کوئی مثلا ناچاقی ہوتی ہے یا اختلاف ہوتا ہے, تو اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بندہ بیچ میں آپ رکھتے ہو نا, یا کسی عالم دین کو رکھیں, یا کسی معزز کو رکھیں, کسی بزرگ کو رکھیں, صحیح, جو کہ بات کرتا ہے بیٹا کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو اس صورت میں وہ کسی چیز پہ بھی لڑکی آمادہ نہیں ہے, وہ کہتی ہے بھائی مجھے جان سے مار دو, اس بندے کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. صحیح. طلاق خلا میں سب سے اولین جو شرط ہے جس بنا پر طلاق خلا جائز ہوگی, یہ آپ نے لڑکی کا پوائنٹ ہے, اور لڑکا کیا میں سگنیچر کروں گا ہی نہیں. لڑکا سگنیچر, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھے. مثلا ایک مثال ہے, دونوں میں نفرت ہونی چاہیے. مثلا ایک مثال ہے, میں نے کہا نا, جیسے کوئی بھی کسی عورت کا دماغ تو نہیں خراب ہے, وہ ایک دم طلاق خلا کے لیے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. شادی سے پہلے بتایا جاتا ہے بھئی یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا کماتا تھا, اور بہت اچھی اس کی, بعد میں پتہ چلا یہ تو بے روزگار ہے, یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے, یا مثلا غلط فیلڈ میں کام کر رہا ہے, ایک مثال, یا پھر وہ نشہ کرتا ہے, یا اس کی ایکٹیویٹی بڑی عجیب ہے. یہ 2 وجوہات ہے. تیسری وجہ یہ ہے گی کہ تشدد کرنا. مولانا میں پوری بات پوری ہو جائے میری, پہلی بات جو تشدد, دیکھیں نا ایک بات ہے, عورت جو ہے, میں نے کہا نا, جس عورت نے رہنا ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے میرا شوہر کچھ نہیں کر رہا. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, آپ سن لینا, بات بری ہونے دینا چاہیے. لڑکا کہہ رہا میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے, لڑکی کے چھوڑنے نہیں چھوڑنے سے طلاق خلا ہے نہیں فرق پڑتا. فرق تو اس میں دیکھیں نا ایک چیز ہے, اس میں پھر علماء کے پاس جائے گا معاملہ, علماء اس چیز کو دیکھیں گے, حاکم شرع کے پاس جائے گا. بات ساری یہ ہے کہ ایک مثال ہے, دیکھیں نا, ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے لڑکی غلط ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے ہر جگہ پہ لڑکا غلط ہو. صحیح, ٹھیک ہے. اسی لیے علماء بٹھاتے ہیں, ایک مثال ہے, ایک نشست میں دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا. صحیح. پہلی بات تو یہ کہ جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں, جیسے میری آپ سے بہت اچھی سلام دعا ہے, اگر خدا نہ کرے آپ کے کسی عزیز کا مسئلہ آ گیا, تو جب آپ کی مخالفت میں فیصلہ آ جائے آپ میرے دشمن ہو جائیں گے. علماء کے ساتھ یہ تو ہے, کسی بھی مکتب کا عالم ہے, اس کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے, اگر اس کی حمایت میں فیصلہ ہے
کہیں گے یار سیالوی صاحب کیا بندہ ہے نا, بہترین آدمی ہے, دیکھو کیا بہترین. میں اس سینسیٹیو ٹاپک کے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں سلسلے کو, تاکہ ہمارے حاضرین تک یہ پکچر کلیئر ہو جائے. ایک لڑکا کہہ رہا ہے بھائی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہیں رہے, لیکن آپ کو خلا پہ سائن نہیں کروں گا. ایک بات سنیں, یہاں تھوڑی سی ایک بات, ایک منٹ معذرت کے ساتھ پہلے سنیں. دیکھیے ایک چیز ہے, شادی دو افراد کے حقوق کا مسئلہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مسئلہ کہنے کا یہ گا کہ یا تو لڑکا ظلم کر رہا ہے, یہ لڑکی ظلم کر رہی ہے. ممکن ہے لڑکی کو کسی نے بہکا دیا. بھائی بات وہی ہے نا. تو ہمارے پاس جب کوئی معاملہ کسی بھی عالم کے پاس جاتا ہے, عالم پوچھتا ہے نا کہ آیا, بھائی کورٹ میں بھی آپ جاؤ, کورٹ میں بھی پوچھے گا کورٹ کہ بھائی آیا وجہ کیا ہے. تو ہمارے پاس کوئی معاملہ آیا تو سب سے پہلے ہم نے کمبائن بلایا, پہلے الگ الگ بلایا, لڑکی سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے, اس نے بتایا بھئی یہ مسئلہ ہے. مثلا ایک مثال ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے سور پھونکا ہوتا ہے کان میں کہ بھئی مثلا لڑکی صحیح نہیں ہے یا لڑکا صحیح نہیں ہے. ایک دفعہ ان کو الگ الگ بلایا, ایک دفعہ ان کو کمبائن بلایا, آمنے سامنے بٹھا دیا. بھئی ان کا کہنا ہے کہ بھئی مثلا ایک مثال ہے کہ صاحب لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھئی میرے نمبر سے لڑکا دوسرے لوگوں کو نازیبہ میسج کرتا ہے. صحیح. اب اس میں کریکٹر کس کا خراب ہو رہا ہے, لڑکی کا. بھئی ایک مثال ہے, آپ کے فون سے اگر کوئی کسی کو میسج کرے وہ تو سمجھے گا میں نے کیا, وہ تو وہی ہے نا. تو اس میں انسان کی کردار کشی کا مطلب ہے انسان کو تشخص کو ختم کرنا. اب وہ کہہ رہی ہے جب بعد میں ہم نے چھان بین کی پتہ چلا یہ میرا شوہر کرتا تھا, تو لہٰذا مجھے بتائیے ایسے بندے کے ساتھ میں کیسے رہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا میڈیکل چیک اپ ہو, کسی کی زندگی تباہ نہ ہو. صحیح. وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک مثال ہے, گیا وہ اس کو ذہنی طور سے اپسیٹ تو نہیں ہے, کیونکہ ظاہر شادی کر لی, شادی کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے جیسے بھائی بھیڑ بکری کوئی خرید کے گھر میں لا کے بند کر دی. وہ کہہ رہا ہے نہ ماں سے ملنا, نہ باپ سے ملنا, نہ کسی سے ملنا ہے, بس تم ایک گھر میں بند ہو. بھائی کوئی جانور تو نہیں ہے آپ نے لا کے پنجرے میں بند کر دیا, ڈربے میں بند کر دیا, ایک مثال ہے. تو یہ بنیادی وجوہات ہے جو عورت متنفر ہوتی ہے طلاق لینے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو بنیادی جو بات ہے جس پہ میں نے قبلہ کو ٹوکا وہ یہ ہے کہ دیکھیے طلاق خلا میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے نفرت ہونا. ٹھیک ہے, آگے آپ کا جھگڑا ہونا, اس میں پیچھے بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی سالوی صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ طلاق ہو جائے پھر اس کے بعد وہ رجوع کرنے کا وہ ایک طریقہ حلالے کا ہے. ٹھیک ہے, حلالہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا شرعی حکم جو فرمایا ہے, ہمیں کم از کم اگر دیکھیں اس طرح کی آپس میں نہ چاکی نہ اتفاقی اور آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی, تو پھر کم از کم ہم شریعت کے مطابق اس کو طلاق دیں. صحیح. اچھا اب شریعت کیا کہتی ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے, بلکہ یہاں میں ایک حدیث پاک پہلے آپ کی اور اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کی بارگاہ میں کسی نے آن کر کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاق دے دی. صحیح. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بیٹھے تھے اس مقام پر فوراً کھڑے ہو گئے اور حضور پر جلال کی کیفیت تاری ہے. حضور نے فرمایا کہ ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں اور میری موجودگی میں تم دین کا مذاق کر رہے ہو. یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی جھٹکے کے اندر اگر کسی عورت کو ہم اپنے اوپر حرام کر دیں, یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ. تو اس لیے شریعت یہاں یہ کہتی ہے اگرچہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی اس طرح کا میجر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر بھی جو ہے اس کے باوجود اس کے اندر کوئی ایسا نقص کوئی ایسا عیب پیدا ہو چکا ہے تو آپ پھر بھی اس کو 1 طلاق دیں. دیکھیں ساجد حسین صاحب, اگر 1 طلاق اسے دی جائے تب بھی اس کا نکاح ختم ہو سکتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو ہے ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو 3 طلاق ہی دیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ 3 طلاق دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر علماء کے پاس جا کے اس کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب تک وہ کہتے ہیں نا چڑیا چگ گئی کھیت. ہاں چڑیا چگ گئی کھیت, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آپ نے جو ایک سینسیٹیو پوائنٹ بتایا اس پہ میں چاہوں گا اس کو ریپیٹ کر دیں کہ لڑکی نے کھلا لے لیا کورٹ سے, کیا کورٹ الاؤ کر سکتی ہے کہ لڑکا آپ کا آیا نہیں, ہم نے ان کو نوٹس کیا تھا, اس نے آ کے سگنیچر نہیں کیا تو آپ جا کے شادی کر لیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ہمارے احناف کے علماء اس پر اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے قبلہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جیسے اکابر ہیں, علماء ہیں, علاقائی سطح پر مطلب ایسے نامور لوگ ہیں, آپ باہمی مشاورت کر کے ان کو اس مسئلے میں ڈالیں. یہ بہت حساس معاملہ ہے.
یہ کوئی عام ایسا معاملہ نہیں ہے, بہت ہی ہر حساس آدمی ہے کے بس کا کام نہیں ہے نا جی. انہیں بہت دماغ چاہیے, بہت حوصلہ چاہیے, لوگوں کو اس میں ڈالیں. دیکھیں اس لڑکے کو کوشش کریں آمادہ کرنے کی, راضی کرنے کے کہ وہ سگنیچر کرے. جی بالکل. بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات بتاؤں, میرے پاس اسی طرح کا مسئلہ کچھ سال پہلے آیا. اچھا وہ جو دور تھا وہ جو ہے وہ ایک شہر کے اندر بڑا کشیدہ ماحول تھا اس وقت. تو وہ جو صاحب تھے جنہوں نے جو ہے وہ طلاق کے پیپر پر دستخط نہیں کر رہے تھے, وہ کسی تنظیم کے ساتھ جو ہے وابستہ تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا خطرناک ہے, تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں, فلاں ہیں. میں نے کہا دیکھیں کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ جائیں علاقے کے معززین کے پاس, کسی کی تو وہ مانے گا انشاءاللہ, اور آپ جائیں کوشش کریں. وہ اصل میں نکاح کے حوالے سے آئے تھے, جی ہم اس طرح اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, جب تک وہ نہیں فارغ کرے گا نکاح نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کوئی نہیں پڑھائے گا یہ نکاح. میں نے صاحب انکار کر دیا. پھر انہوں نے کوشش کی, علاقے کے معززین کو اس میں ڈالا, اس بچے کے پاس گئے کہ یار بیٹا آپ مہربانی کرو, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آپ اس کو آزاد کر دیں, آپ بھی آزاد ہو جائیں, آپ اپنی مرضی سے جائیں زندگی بسر کریں, اس کو بھی آپ آزاد کریں تاکہ کہیں اور وہ اپنی عدت کر کے نکاح کر لے. تو باقاعدہ پھر وہ معززین کی بات کو رکھ کے اس نے دستخط کر. چلے جی آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, اور آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف بھائی آپ کی جو سماجی خدمات ہیں وہ کیسی جا رہی ہیں, مجھے پہلے یہ بتائیے گا رمضان میں. لاسٹ ہم نے 2021 میں آپ آئے تھے. ساتھ رہے, سماجیت میں ساجد بھائی ماشاءاللہ ایجوکیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں. جیسے میں لاسٹ ایئر بھی بتایا تھا کہ ہم نے فوکس کیا ایجوکیشن کو. ایجوکیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو آگے لانا چاہتے ہیں تعلیم میں. ایک ماحول بنے کہ ایسا کہ جو بچے جو پیرنٹس بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں, وہ پتہ ہے کہ حالات کس طرح, کتنا مہنگائی کتنی عروج پر آ گئی ہے. تعلیم آپ اچھے اسکولوں میں ان کے داخلہ کرواتے ہیں یا فیسز وغیرہ میں آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم ان کی فیسز میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے کورس میں سپورٹ کر رہے ہیں, ہم داخلے میں سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ بن کے بچہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ عادت بن جائے کہ وہ صرف اور صرف لوگوں سے مانگے. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ مانگے نہیں, وہ خود کفیل بن جائے. وہ کیا بات ہے. ایجوکیشن ہوگی, شعور پیدا ہوگا, تعلیمی معاشرہ بنے گا, تو وہ آگے 10 لوگوں کو پڑھا سکے گا. تو ہم نے یہ ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا ایجوکیشن کے والے سے. تو کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے بچے؟ تقریباً 500 پلس ہم ورکنگ کر رہے ہیں اپنی کراچی کے اندر. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کراچی کے باہر سے سندھ کی سطح پر بھی. تو ایسے اللہ والے ہیں کہ جو آپ کی آرگنائزیشن کو. جی بالکل الحمدللہ سے کافی میرے دوست یار ہیں, ہماری کچھ ویلفیئر جو کنیکٹڈ ہے ہمارے ساتھ. جس طرح بھی ہم نے حسین ایڈیز ہیومینٹی ہماری ویلفیئر ہے, میسم آپ جی اس کو چلا رہے ہیں. جعفر طیار میں ملیر سے ہم لوگوں نے, انہوں نے ان کے ساتھ ایک اور آرگنائزیشن جڑی ہے جو ہے شہید علی رضا, مطلب جوائنٹ وینچر ہے یہ. جی بالکل, یہ سستا بازار لگایا. دیکھیں کہ مہنگائی اتنی عروج پہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک جعفر طیار میں ایوری سنڈے وہ ایک سستا بازار لگا رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں. وہ ایک کمیونٹی نہیں, وہ آل ایک ہیومینٹی. اچھا آصف, ویسے اکثر چونکہ یہ ایک معاشرے کا ایک ناسور ہے, بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, بہت سارے اللہ والے کام کر رہے ہیں, لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. ساجد بھائی ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ظاہر انسان اگر کچھ سوچ کے نکل رہا ہے, ورک کر رہا ہے, تو وہ اپنی کمیونٹی, اپنا ٹائم دے رہا ہے, اپنی ویلیو ایڈ کر رہا ہے, والوں کو چھوڑ کے وہ ایک انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے. اسی طرح ہماری ویلفیئر ہے سفر عشق فاؤنڈیشن, ذیشان بھائی, کیونکہ جو یہ آپ کام کر رہے ہیں یہ کام تو ریاست کے کرنے کا ہے, گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ بھی یہی اسی ورکنگ میں کر رہے ہیں کہ سستے بازار لگا رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں. انجینئر مبارک علی کی ویلفیئر کشمیرہ بطل, وہ بھی اسی چیز کو لے کے آگے چل رہی ہے. اور اسی طرح میری الحسینی فاؤنڈیشن کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ بنے, تعلیم ملے, تعلیم سے شعور پیدا ہوگا, بچے آگے بڑھیں گے, ماشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ بنے. چلے بہت بہت خوبصورت بات کی. اور نوید میں چاہوں گا کہ آپ کیا سنائیں گے آج, اور ایسا کوئی کلام سنائے تو پھر ہم بریک پہ جائیں. بسم اللہ. جی ایک نعت سناتا ہوں, اس کی 2 اشعار. ماشاءاللہ. مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, اتنی ملی خیرات نہ پوچھو.
منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، دنیا سلام کرتی ہے حیرت کی بات ہے، میں کچھ نہیں ہوں بس تیری نسبت کی بات ہے، میں کیا کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ماشاءاللہ بھائی، سبحان اللہ، نوید میاں کیا میٹھی آواز ہے آپ کی، اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ اسی طرح آپ ذکر رحمت للعالمین کرتے رہیں۔ اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ملک بھر سے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء سے شرعی حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں۔ مجھے پروڈیوسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سحر ٹرانسمیشن آپ اذان فجر تک دیکھیں گے، اور نمبر بھی ہم نے اسکرین پر آپ کی سہولت کے لیے دیا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کریں، ملک بھر سے کال کریں، اور ہمارے علماء آپ کے شرعی حوالے سے آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ اس پہ لائیو کال کریں، اور یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے، کیونکہ ہم طاق راتوں میں آ چکے ہیں، اور طاق راتوں کی فضیلت پر بھی ہم بات کریں گے، پھر ہم بات کریں گے فضیلت صحابہ سے لے کر فضیلت اہل بیت پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں سیالوی صاحب سے ذرا، سیالوی صاحب طاق راتوں میں ہم آ چکے ہیں، تو کوئی طاق رات ہے، یا کہ جیسے تیسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہوتا ہے تو یہ ساری ہی طاق راتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں کے متعلق ہے، یعنی جو کہ شب قدر کے حوالے سے، جو کہ پوری کلام الرحمن کی ایک صورت نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی یہ وہ کلام الرحمن کی صورت ہے جس کے اندر نزول قرآن سے لے کر شب قدر کی فضیلت، اس کی اہمیت کا ذکر خیر کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرہ کی ان 5 طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے،
23ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 25ویں شب بھی ہو سکتی ہے، اور 27ویں شب بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ اب 4 شبیں تو گزر چکی، اب ہمارے پاس ایک شب جو کہ 29ویں شب ہے وہ آنے والی ہے، تو ممکنہ طور پر اسی رات میں بھی شب قدر ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آخری عشرہ کی ان 5 تاک راتوں کے اندر ہمیں شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بھرپور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ ہم نعت اور منقبت بھی شامل کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ کاشان ملباری کو میں کہوں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بسم اللہ سر۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائر تو
पुराना है, जैसा है फकीर आखिर मंगता तो तुम्हारा है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है सामीन, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और लाइव कॉल करें और हमारे उलमाओं से आप किसी भी हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं। आप सवालात करें, हमारे उलमा लाइव आपको जवाबात देंगे। मौलाना मुंतज़िर से अभी हम बात कर लेते हैं, फिर हम सयालवी साहब से भी इस पर मौक़िफ़ ले लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम फैलाया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा रसूल और फिर बहुत सारे अहले बैत की शख्सियात उसमें शामिल थीं। फिर हमने देखा कि ऐसे आशिक भी गुज़रे, अवैस करनी, अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फ़ारसी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जो कि खलीफ़ों के मनसब तक जा पहुँचे। तो इनका क्या मर्तबा है दीन इस्लाम में। फिर हम जब और आगे जाते हैं तो फिर बहुत सारे सूफिया इकराम भी इस सरज़मीन पाक व हिंद में पैदा हुए। उन्होंने भी अपनी दर्स तदरीस में बहुत कुछ दीन इस्लाम की सर्विसेज में अपना हिस्सा डाला है। मौलाना मुंतज़िर साहब, पहले मैं आपके पास आता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी से लेके अबू ज़र गफ़ारी, अवैस करनी, ये भी शख्सियात हमें मिलती हैं जो कि अक्सर मतलब जब हम तारीख़ इस्लाम पर बात करते हैं और इन जो दीन के पिलर हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, कई कुएँ वक्फ़ करा दिए, कई मुरब्बा मील तक दीन इस्लाम की तबलीग की, इनकी सर्विसेज को आप कैसे याद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस और देरीना जो है जदोजहद में हम यानी गोश्त जो है सरकार के साथ जो रहे हैं वो सहाबा कराम का कलीदी किरदार है। और जो इस्लाम को दवाम बख्शने के लिए उनके मसलन ज़ाहिर सी बात है उनकी सीरत कह लें, उनकी रविश कह लें। अब ज़ाहिर पैगम्बर ने जहाँ तबलीग इस्लाम किया वहाँ बहुत से ग़ज़वात में बनफ़्स नफीस सरकार ख़ुद भी शामिल थे। ऐसा ही है, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन ज़ाहिर है मसलन एक मिसाल है, पैगम्बर ख़ुद फरमाते हैं कि मैं तुम पर जो है अल्लाह की तरफ से नबी बना के भेजा गया हूँ और किसी नबी पे ऐसा जुल्म नहीं हुआ जैसा जुल्म मेरे ऊपर हो। जब आप तबलीग दीन कर रहे थे तो इब्तिदा में, हालांकि देखिए ना, वो तो फर्क था मक्का के बाद जो है कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हुए ना, कि मसलन इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। कि मसलन वो पूरी तरह से लोग जो है हल्का बगोश दीन इस्लाम में आ गए। उससे पहले यही मक्का था जहाँ पे आपको पत्थर मारे गए, जहाँ पे आपको लहू लहान किया गया, आपको जो है रास्ते में जो है बहुत तकलीफें मैंने बर्दाश्त करनी पड़ी। और जाहिर सी बात है फिर आपने हिजरत फरमाई। आपको मालूम है उस वक़्त मुसलमानों का हाल भी बड़ा यानी मतलब नागुफ्ता था कि मुसलमानों को गुलामों से बदतर जो है सुलूक किया जाता है। जो अवाइल में जिन्होंने इस्लाम लाया, जैसे हज़रत अम्मार यासिर है, उनकी वालिदा हैं, इस किस्म की शख्सियात को, जैसे हज़रत बिलाल हबशी, आपको मालूम है हबीश से ताल्लुक़ रखने वाले जो है गुलाम थे, वो गुलाम की तरह जो है उनको इतना जुल्म सितम हुआ। लेकिन पैगम्बर का इंतखाब था, खरीदा पैगम्बर का हुस्न इंतखाब था, मस्जिद का मौज़िन किसको बनाया? बिलाल को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बिलाल कि जिसे पैगम्बर अपना जो है मस्जिद का मौज़िन मुकर्रर करे। अरब वाले जो है फसीहुल लिसान कहते हैं अपने आप को, अजम यानी गूंगा, तो लिहाजा उन्होंने कहा ये कल का गुलाम ये हमारी मस्जिद का मौज़िन बनेगा। अल्लाह। तो पैगम्बर ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल मेरा हुक्म है तुमने अजान नहीं देनी, मेरा हुक्म है। कहा या रसूलल्लाह आपने मुझे मुंतखब किया था, अब आप मना फरमा रहे, मैं नहीं दूंगा। जिस खुलूस से बिलाल अजान देता था, सुभान अल्लाह। अब लोग घरों को चले गए, सूरज तुलू नहीं हो रहा, अल्लाह। लोग डर के पैगम्बर के पास आए, या रसूल अल्लाह कयामत तो नहीं आ गई? हाँ। दुनिया के काम निपटा लिए, सो लिए, खा लिया, पी लिया, सब काम हो रहा, सूरज नहीं निकल रहा, सूरज तुलू नहीं हो रहा, फजर का टाइम। तो जिब्रील वही लेके आया, या नबी अल्लाह, अल्लाह ने सलाम कहा है और कहा है इधर बिलाल अजान दे, कयामत हो जाएगी मगर सूरज तुलू नहीं होगा। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जाओ बिलाल अजान दो।
وہ کہتے ہیں نا کہ روح بلالی نہیں رہی. اذان تو دے رہے ہیں لوگ اپنی مسجدوں میں, ایک مثال ہے گلدستہ پہ, ہاں روح بلالی نہیں رہی, اذان تو ہو رہی گلدستے پہ. تو لہذا ادھر بلال نے اللہ اکبر کہا, وہاں پہ صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہوئی. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ حسن انتخاب پیغمبر کون ہے؟ بلال. سبحان اللہ. وہ چونکہ بلال کی زبان جو ہے وہ چونکہ ظاہر سی بات ہے حبش سے تعلق رکھتے تھے. اب عرب والے نہیں قبول کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو اشہد پڑھتا ہے, اشہد نہیں پڑھتا. تو پیغمبر نے فرمایا یہ ویسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں ایک یا کیل پڑھتا تھا, تو کہا کہ بھئی اس کا یا کیل کہنا کوئی اللہ کے نزدیک یا وکیل ہے. اس طرح بلال جو اشہد کہہ رہا ہے خدا کے نزدیک اشہد ہے. سبحان اللہ. تو وہ لوگ پھر بھی قبول نہیں کیا, کہا بلال ٹھیک ہے میں منع کر رہا ہوں, تم نے اذان نہیں دینی. اسی طریقے سے اویس قرنی, یعنی سرکار کی جتنی بھی صحابہ کرام ہیں ان کی اپنی اپنی چیدہ خصوصیات ہیں, فضیلتیں ان کی. فضیلت ہے, ماں سے کہہ رہے ہیں اماں میں نے پیغمبر سے ملنے جانا ہے. ماں نے کہا بیٹا سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آنا. ماں سے اجازت لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد سرکار کی جو ہے دولت سرا پہ گئے, دق الباب کیا, اندر سے آواز آئی سرکار اپنی حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے. سرکار کی چوکھٹ کو چوم کے گھر پہ واپس آ گئے. سرکار جب واپس تشریف لائے تو فرمایا میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اویس ایسا عاشق رسول کہ آج جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا عشق کہاں, اویس کی معرفت کہاں. سبحان اللہ. میدان جنگ میں سرکار کو دندان مبارک شہید ہوئے. اویس نے سنا تو اویس نے پتھر اٹھایا, اویس نے اپنے ایک دانت کو توڑا, خود توڑا کہ شاید پیغمبر کا یہ دندان مبارک شہید ہوا. تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے, ایک منٹ نا بات پوری ہو جائے پھر سوال بھی کریں ہم. یعنی ایک ایک کر کے یعنی عشق رسول کی معرفت بتا رہا ہوں میں آپ کو. سنا کہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے, یعنی وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ اس نے صرف سنا کہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ دیے. آج تک کسی مورخ کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ بلال کا یعنی اویس قرنی کا یہ جو فعل تھا یہ عشق رسول کے مطابق نہیں تھا. کسی کے اندر جرت نہیں. یہ جو آپ نے بات کی یہ عشق کا تقاضا تھا, عشق کا تقاضا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ عمل کیا. جی تو غالباً خون بھی بہا ہوگا. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, اس محبت میں. دین اسلام خود کو تکلیف پہنچانے, دین اسلام تکلیف, دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ ہے رسول سے محبت کا ایک انداز. اچھا یہ دین تو نہیں کہتا اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ یا اپنے آپ کو اذیت دو, وہ بات نہیں کر رہا ہوں. بات یہ ہے جس معرفت سے جو ہے اس نے اپنا جو طرز عمل اختیار کیا وہ عاشق رسول ہے. چلے یاد یہی رہے. لیکن یہاں پہ جو آج عاشق رسول بنے پھرتے ہیں ان کا طرز عمل دیکھ لیں. اور اللہ پاک ہدایت ہے سب کو, اللہ پاک ہدایت ہے. صاحب یہ عشق کی داستان ہم نے کھول دی ہے, اور وہ عشق جو کہ حر نے بھی کیا, وہ عشق جو بلال حبشی نے کیا, سلمان فارسی نے کیا, ابو ذر غفاری نے کیا, وہ عشق جو اہل بیت سے لے کے صحابہ رسول نے, سارا یہ عشق کا ہی فلسفہ ہے. تو آپ کیا ان کو کیسے یاد کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب رسول ہیں اور حضور کے اہل بیت ہیں, اولیاء کرام ہیں, یقیناً سب نے اپنا اپنا ایک عظیم کردار ادا کیا. سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کرام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, ان کی سوانح عمریوں کا مشاہدہ کرتے ہیں, تو وہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو, سبحان اللہ, وہ جناب حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی ذات ہو, وہ حضرت عثمان بن عفان کی ذات ہو, وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات ہو, یا دیگر اصحاب رسول. اب ہر ایک نے اسلام کے اندر بہترین مثالی کردار ادا کیا. بے شک. اب ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری کا جب مطالعہ کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے, اور اس وقت مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی, جو کہ جو حاجی حضرات وہاں تشریف لے گئے, جس احاطے کو ہم ریاض النظرہ کہتے ہیں, ریاض الجنہ کہتے ہیں, تو یہ ریاض الجنہ کا یہ وہی احاطہ ہے کہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دور میں جو ہے یہ مسجد بنائی گئی تھی. تو پہلے اس سے بھی بہت کم چھوٹی مسجد تھی. تو جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلس مشاورت طلب کی اور صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، میرے غلاموں، آپ دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب ان نمازیوں کے لیے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ کم پڑتی ہے، لہٰذا مسجد نبوی کے قرب و جوار کے اندر جتنے بھی مکانات ہیں وہ یہودی اور عیسائیوں کے مکانات ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ان مکانات کو خریدنا ہے اور مسجد نبوی کو ہم نے اس کی توسیع کرنی ہے، اسے وسیع کرنا ہے. تو تم میں سے کون ہے جو کہ ان مکانات کی خریداری کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں فوراً کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ ان مکانات کو خریدیے، ان کی خریداری پر جتنا بھی خرچہ آئے گا آپ کا غلام عثمان ادا کرے گا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح ساجد حسین صاحب جب وہ مکانات خریدے گئے، پھر مسجد نبوی کی توسیع، اس کی تعمیرات کا معاملہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مسجد نبوی کی تعمیرات کے سلسلے کو مکمل کیجئے، اس کی تعمیرات کے اندر جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ آپ کا غلام عثمان ادا کرے گا. تو ہر ایک صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام کی ترویج و اشاعت ہو، اسلام کی سربلندی ہو اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے ہو، تو انہوں نے بڑا ایک عظیم کردار ادا کیا. اچھا، یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی سے بے مثل و بے مثال پیار کیا کرتے. سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی کی بات ہوئی، عاشق رسول. سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی کی بات ہوئی. اب یہاں دیکھیں حضور اپنے جیسے صحابہ حضور سے پیار کرتے اور حضور اپنے غلاموں یعنی اپنے صحابہ سے بے مثل و بے مثال پیار کرتے. میں یہاں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کروں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی. میں صرف یہاں ایک واقعہ، والدہ گرامی نے بھی جی تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل نے صرف اس لیے یہ سزا دی کہ وہ اعلانیہ طور پر اسلام کا پرچار کیا کرتا، ابو جہل نے آگ کا چیخا لکڑیوں کو جمع کروا کے اس کو آگ لگائی اور عمار ابن یاسر کو پکڑ کر اس آگ کے قریب لے کر آیا اور کہا کہ اے عمار ابن یاسر اب میں تمہیں اس جلتی ہوئی آگ میں ڈالنے لگا ہوں. اللہ. بلا اپنے لجپال نبی کو جس کی محبت کا تو دم بھرتا ہے اور جس کی عظمت کے تو قصیدے پڑھتا ہے، تو حضرت عمار ابن یاسر کے عقیدے اور نظریے پر قربان ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ بدبخت بلایا تو اس سے جاتا ہے جو اپنے غلاموں کے حال سے بے خبر ہو. میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ میرے ہی حال سے باخبر نہیں بلکہ ساری امت کے حال سے باخبر ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ طیبہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے. سبحان اللہ. اور اچانک حضور وہاں سے کھڑے ہوئے اور اچانک وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے. جب اپنے گھر کے دروازے تک پہنچے تو جناب سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے عصا مبارک نہیں لیا، چادر مبارک کندھے پر نہیں رکھی، خیر تو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد حسین صاحب دروازے پر پہنچ گئے اور رخ انور پیچھے پھیر کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جواب دیا کہ سیدہ میرا غلام آگ کے اندر چلتا رہے. اللہ. سبحان اللہ. کی بات کرتی سبحان ہے. اللہ. حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. علماء نے لکھا ہے کہ سرکار کی داڑھی مبارک ان آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. یعنی اللہ کے نبی کا اپنے غلاموں سے پیار کا رشتہ دیکھیں. اس کے بعد حضور وہاں سے چلے، منزلیں طے کرتے کرتے آقا کریم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ابو جہل اسلام کے دشمن نے حضرت عمار ابن یاسر کو اس آگ کے اندر ڈال رکھا تھا. حضور نے فوراً جا کر اس آگ کے اندر اپنی نبوت والا پر نور ہاتھ ڈالا، عمار ابن یاسر کے سر پر رکھا اور اس آگ کو مخاطب کیا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن اس سے پہلے جب آپ نے عمار ابن یاسر کے سر پر رکھا تو وہ زار و قطار رونے لگ گئے. حضور نے فرمایا کہ عمار کیا بات ہے، آگ کی تپش رلا رہی ہے، آگ کی تکلیف رلا رہی ہے، سارا دن اس بدبخت نے اسلام کے دشمن نے آپ کو ٹارچر کیا، ہائی جیک کیا، آپ نہیں روئے. اب تو میں آ گیا ہوں،
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمار ابن یاسر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آگ کی تپش آگ کی تکلیف نہیں رلا رہی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک آپ کا ادنا سا غلام ہوں، اور آپ نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ آپ خود بنفس نفیس یہاں جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے سر پر ہاتھ رکھا اور آگ کو مخاطب کیا یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، فرمایا کہ اے آگ میرے غلام عمار ابن یاسر پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے اس وقت اس پیغام کو لے کر بیت المعمور کے خطیب جبریل امین آئے تھے، آج یہ پیغام لے کر رسول اللہ خود آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ وہ آگ جل جل کر کے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اب اس آگ نے غلام مصطفیٰ حضرت عمار ابن یاسر کے جسم کو جلانا تو درکنار، آپ نے جو جسم پر لباس زیب تن کیا تھا اس لباس کے ایک دھاگے کو بھی نہیں جلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمار ابن یاسر یہ سبحان اللہ، سوری میں قطع کلامی کے لیے معذرت، اور اللہ پاک ہمیں بھی ایسا عاشق رسول بنائے، ہمیں بھی انہی میں شمار کیا جائے، ایسے ہی عاشقوں میں شمار کیا جائے، یہی حب محمد کی ہمارے دلوں میں ہو، ایسے ہی عاشقی ہمیں بھی نصیب ہو۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں ذرا سا رہ گیا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر نے اس دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ابو جہل، اچھا، اور کہا کہ بدبخت تو آگ کا اور چیخا تیار کر، میں اس میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ آج میرے لجپال نبی نے اس مقام پر آن کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جو ہمارا نبی اپنے غلاموں کو دنیا کی آگ کے اندر نہیں جلنے دیتا وہ جہنم کی آگ میں کیسے جلنے دے گا؟ سبحان اللہ۔ سمی بسم اللہ، کیونکہ عشق کا فلسفہ چل رہا ہے تو آپ کا کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل کو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کے حوالے سے کلام پڑھنے جا رہا ہوں، محبت کے ساتھ مل کے سماعت فرمائیے، ہو سکے تو آپ بھی شامل ہو جائیے، کیا پتہ کس کا پڑھنا قبول ہو جائے، اس کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا میں آؤں، داغے
دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میرے آقا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ماشاءاللہ. اور اسکرین پر سر نمبر موجود ہے, آپ اس پہ کال کریں. اور مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھاتے ہیں سر سلسلے کو, اور اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ اس پہ ضرور کال کریں اور ہمارے علماء سے آپ لائیو پروگرام میں سوالات بھی پوچھیں. اور ہم بات کر رہے تھے ان عاشقوں کی حوالے سے کہ جنہوں نے پلر شخصیات جو دین اسلام کی, جو صحابہ رسول سے لے کے اہل بیت کی شخصیات ہیں, انہوں نے ان سے عشق کیا. پھر یہ عشق کا سلسلہ یہاں تک رکا نہیں, یہ سلسلہ آگے چلا اور یہ سلسلہ عبداللہ شاہ غازی تک پہنچا, یہ سلسلہ لال شہباز قلندر تک پہنچا, داتا دربار تک پہنچا. تو بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں, اللہ اولیاء پیدا ہوئے, صوفیہ اکرام پیدا ہوئے. تو ان پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. مولانا یہ جو صوفیہ اکرام نے بھی جو درس و تدریس کی, جو شاعری کی, اس عشق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے برصغیر میں چاہے وہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو, جیسے ہندو جو ہے بھجن گاتے تھے, لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے, لوگ متاثر ہوتے تھے, بھجن پڑھتے تھے وہ. تو لہٰذا اولیاء کرام نے اس کا توڑ نکالا قوالی کی صورت میں. صحیح. لیکن جو آج ہمارے پاس جو قوالی ہے اس میں اور وہ اس وقت کی قوالی میں فرق ہے. اچھا. ہاں. پھر سر ایک دھمال بھی ہے نا سر؟ نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ہماری. اچھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, کہنے کا مقصد تبلیغ کا ایک توڑ نکالا نا. اب لوگ متاثر ہو رہے ہیں, مثلا ظاہر سی بات ہے وہ اپنی جو بھی تبلیغ ان کی ہے, جو بھی ان کا سلسلہ ہے, وہ کانسیپٹ ہے جو بھی, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ایسا سلسلہ نہیں ہے. مثلا جب یہ مائک بنا تھا نا, سب سے پہلے علماء نے مخالفت کری تھی, یہ مائک حرام ہے, استعمال نہیں کر سکتے, انگریزوں کی ایجاد ہے. اور پتہ چلا اس مائک کے بغیر تبلیغ نہیں, اس مائک کے بغیر اذان نہیں, اس مائک کے بغیر آپ کی تبلیغ نہیں. تو آپ مجبور ہو گئے جی, تو نہیں جی وہ ابھی ضرورت ہے, نظریہ ضرورت, تو لہٰذا اس کو جائز قرار دے دیا. میرا مقصد کہنے کا کہ انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ماں کی گود سے قبر تک جو ہے نا علم کو حاصل کرو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اولیاء کرام کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے مثلا ایک مثال یہ قوالی کا سلسلہ کیا, پھر انہوں نے جو تبلیغ کا سلسلہ کیا وہ ایسے کیا, غیر مسلم بدھ مت کے پیروکار, آنکھ کی پوجا کرنے والے, پانی کی پوجا کرنے والے, پتھروں کی پوجا کرنے والے, تو ان تمام کو انہوں نے حلقہ بگو اسلام کی. یہ برصغیر میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے یہ اولیاء کرام کی کرامت کی وجہ سے, ان کی ریاضت کی وجہ سے, ان کی محنت کی ثمرات ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہمارے سرزمین سندھ میں حضرت لال شہباز قلندر سرکار ہیں, اسی طریقے سے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے. آپ دیکھیں شاہ جو رسالو, اگر آپ نے پڑھا ہو, میں نے بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے حضرت پیج پلٹتے جائیں, اور آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا, آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا. حالانکہ میں بیسیکلی میری تو خیر نظر سے گزرا, زیادہ تو میں نے نہیں پڑھا, غلط کیوں بولوں, لیکن یہ کہا کہ اس کے اندر جو مفہوم ہے, پیغام ہے, مثلا کہنے کا یہ کہ دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ اولیاء نے بتایا, خدا کو پہچانوایا, یہ اولیاء کی کرامت ہے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ جیسے ایک مثال ہے ہندوستان کے اندر, جیسے خواجہ اجمیر سرکار, خواجہ غریب نواز, اس طرح کے بہت سے بزرگان ہیں جنہوں نے اپنی اپنی خدمت انجام دی, جس کا ثمر ہمیں مل رہا ہے اسلام کی صورت میں. اچھا مولانا, یہاں پہ ایک سوال غالباً بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے پتہ نہ ہو, میری بھی رہنمائی ہو جائے گی. لال شہباز قلندر پہ دھمال بھی ہوتی ہے, کیا دین میں یہ چیزیں تاریخ میں ملتی ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیے نا بہت سی چیزیں, جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے پہلے تک جو ہے نا شراب کی حرمت کا مسئلہ تھا.
مثلا دین ابراہیم میں بہت سے ایسے کام ہوتے تھے جو اسلام نے حرام قرار دیے. ٹھیک ہے, صحیح. اسلام جب آیا تو جیسے ایک مثال ہے, اسلام آیا آزادی کا پیمانہ لے کر, پیغام لے کر. مثلا صاحب آپ نے ایک روزہ توڑا, 60 غلاموں کو آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اسلام کے پیغام کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام آیا ہے کفالت کرنے کے لیے, اسلام آیا ہے ذمہ داری اٹھانے کے لیے, اسلام آیا ہے بوجھ بننے کے لیے نہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز کی اپنی ایک لوجک ہے. ٹھیک ہے, یہ دھمال ڈالنا, یہ مثلا ان کا جو مفہوم ہے, جیسے ایک مثال ہے جو آج میں نے عرض کیا نا, یہاں پہ آج جو ابھی قوالی ہو رہی ہے, اس قوالی میں اور جو اولیاء نے شروع کی تھی بجن کے مقابلے میں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں خلوص کا عنصر شامل تھا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ اے نبی ان کو اپنا جیسا بن کے دین سکھاؤ. کہ یا نبی اللہ یا اللہ میں ان کو دین کیسے سمجھاؤں؟ کہ ان جیسا بن کے سمجھاؤ. تو سرکار نے 40 سال جو ہے, ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں کیا, لیکن آپ نے ان کے درمیان زندگی بسر کر کے, تو ابھی بعض نادان لوگ کہتے ہیں جی محمد تو ہم جیسا, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشر. اللہ, ٹھیک ہے, بہت سے صاحبان کا ایسا عقیدہ ہے نا, نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ, ان کا یہ نظریہ ہے, وہ کہتے ہیں صاحب وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے. میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر پڑھا ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, سرکار نے فرمایا کہ بھائی میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, مانو گے؟ میں آپ کی بات کو سمجھانے کے لیے, دیکھیں نا, ہم کوئی بھی بات کریں تو سرکار کی سیرت کو مد نظر رکھ کے کریں. صحیح صحیح. تو آپ نے فرمایا پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے, حالانکہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے. یعنی سرکار نے 40 سال کا عرصہ جس میں آپ نے اپنے کردار سے لوہا منوایا, بھائی میری آپ کی دشمنی ہے, آپ میرے پاس اپنی امانت کیوں چھوڑ کے جاؤ گے؟ وہی لوگ جو عقیدے کے حساب سے مخالف ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد کی بتوں کی مخالفت کرتا ہے, مگر کیا اپنی امانت بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. ایک عورت اپنے وزن سے بھی اونچا سامان لے کے جا رہی ہے, سرکار نے دیکھا, اس کو روک دیا, کہا جی اماں یہ سامان میں اٹھاتا ہوں. آگے چلنے لگی, کہا آپ آگے نہ چلیں, آپ پیچھے چلیں, آپ مجھے بتائیں جانا کہاں ہے. سامان اٹھایا, اس کے گھر کے دروازے پہ اتار دیا, اور اس کے بعد عورت کہنے لگی شریف گھرانے کے شریف فرد لگتے ہو, سبحان اللہ, اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لو, ایک جادوگر آ گیا ہے جو ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہمیں بدزن کر رہا ہے. اللہ. تو اس کے بعد اس کا سامان اتارا اور مسکرا کے فرمانے لگے کہ اماں جس کی بات کرے ان جادوگر کی, وہ محمد میں ہوں. سبحان اللہ. وہ کہنے لگی بیٹا محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھا, میں تیرے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے گا, مثلا ابھی ہم مولوی ہیں صاحب, ہم مولوی ہیں, ہمارے پاس وہ گٹس ہیں, ہمیں مثلا لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, مسئلہ کہنے کا یہ ہے گا, دیکھیے کہ پیغمبر کا اخلاق, ہر مکتب فکر کا جو فرد ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں جس روش پہ پیغمبر چل رہے ہیں. پیغمبر جو ہے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. ابھی کسی فرد سے کہو جی آپ اپنے گھر میں جہاں سلام کریں, بولے یار میں باپ, میں اپنے گھر میں جا کے سلام کروں, میں بیوی کو سلام کروں, یعنی مقصد معیوب سمجھتے ہیں, حالانکہ سرکار کی سیرت ہے سلام کرنے کا. کہ مثلا جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو کے سلام کرو گے, سلام یعنی اسلام ہے سلامتی کا دین, آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی, خیر و برکت کا نزول ہوگا. اور آپ نے تو حکم دیا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ اپنے گھر والوں کو سلام کرو اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرو, تمہارے گھر میں دولت جو ہے تمہارے گھر کی باندھی ہوگی, لونڈی ہوگی. سبحان اللہ. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ پوری دنیا مل کے تمہارے گھر کے رشتوں کو ہلا نہیں سکے گی. آج سوسائٹی میں جو طلاق کا ریشو بلند ہے, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ غلط فہمیاں ہی گھر کو اجاڑتی ہیں, ٹھیک ہے, غصہ ہی گھر کو اجاڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. سیالوی صاحب یہی سوال آپ سے سر, سیم ایز اٹ از. حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, اگرچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بچپن کے واقعات کا مطالعہ کریں تو امام برہان الدین حلبی سیرت حلبیہ کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت جو ہے وہ 8 برس تھی یا 10 برس تھی یا اس سے کچھ زیادہ یا کم تھی. اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے. سبحان اللہ.
کیونکہ سرکار کے والد محترم تو پہلے انتقال کر گئے تھے، پھر امی جان کا وصال ہوا تو پھر کفالت آپ کے دادا جان حضرت سید عبد المطلب کے ہاں آئی، پھر ان کا وصال ہوا تو پھر حضور کی کفالت حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آئی۔ تو حضرت ابو طالب جو کہ ایک تاجر تھے، وہ قافلے لے کر مختلف ممالک میں جایا کرتے۔ حضور کو پتہ چلا کہ میرے چچا جان اس بار ملک شام میں ایک قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو حضور نے فرمایا کہ چچا جان مجھے پتہ چلا ہے آپ قافلہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس بار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ملک شام بڑا لمبا اور طویل سفر ہے، آپ تھک جائیں گے، آپ مکہ المکرمہ میں ہی آرام فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو اس پر انہوں نے کہا بھی چلیں ٹھیک ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ اب وہاں سے جب یہ قافلہ چلا، راستے میں ایک گرجا گھر تھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ اب اس گرجا گھر کے اندر جو پادری تھا وہ اپنے گرجا گھر سے باہر آیا اور اس نے اس قافلے کا استقبال بھی کیا، اور یہاں ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کے قافلے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری دعوت کو قبول کریں۔ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ اب اس پادری، اس راہب نے جا کر یہ آرڈر کر دیا کہ کھانا اتنا زیادہ بنایا جائے، آنے جانے والے راہگیروں کو، قافلے کے لوگوں کو، سب کو جو ہے یہ کھانا عام دعوت کر دی۔ اور اس کے بعد جب دسترخوان لگا تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ اب قافلے کا جو سامان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سامان کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا جائے۔ باقی سارے وہاں دعوت کے دسترخوان پر آ گئے۔ تو اس پادری نے کہا کہ آپ کے قافلے کے سارے لوگ آ گئے، تو بتایا گیا کہ ہاں سارے لوگ آ گئے، لیکن ہمارے قافلے میں ایک بچہ بھی ہے جو کہ ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ اس عظیم مہمان کی خاطر میں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، میرے اصل مہمان کو آپ وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے بھی آپ کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے، کبھی میں نے آپ کی دعوت کی ہے؟ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ سارا اہتمام میں نے اس عظیم مہمان کی خاطر کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو اس پادری نے سوال کیا حضرت ابو طالب سے، من ھذا، یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ان کے تو والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہ ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، کیونکہ عرب کا دستور تھا بھائی کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا ہی کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے اس راہب نے، پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ سوالات کیے، اور اس پر اس نے کہا انی اقسمک باللات والعزی، سوال کیا اقسمک باللات والعزی، میں آپ کو لات اور عزی کی قسم دیتا ہوں۔ اب دیکھیں حضور کا بچپنا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے باوجود جب یہ کیونکہ لات اور عزی، منات، یہ سارے کے سارے جو ہے جو بڑے بڑے بت تھے کعبہ شریف کے اندر، یہ ان کے نام ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جب اس نے کہا اقسمک باللات والعزی، میں آپ کو لات اور عزی کی قسم دیتا ہوں، حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی، مجھے لات اور عزی کی قسم نہ دینا، انی ابغضهم اشد البغض، مجھے اگرچہ دشمنی ہے، بغض ہے تو ان بتوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں حضور کا بچپنا ہے، سبحان اللہ، بچپن ہی سے آپ نے علم جہاد بلند کیا بتوں کے خلاف، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ مجھے ان سے دشمنی ہے، آپ میرے سامنے ان کا نام نہ لیں۔ اب یہاں ہمارے حاضرین کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ساجد حسین صاحب، وہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ جو راہب ہے، کیونکہ عیسائی حضرات جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے، تو اب وہ جو ہے راہب وہ بھی اہل کتاب ہے، وہ بت پرست تو ہے نہیں۔ صحیح۔ اچھا، حاضرین کے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے اگر میں آپ کو کسی چیز کی قسم دوں، یا تو میں خود اس چیز کو مانتا ہوں، ایسا ہی ہے، یا پھر آپ اس چیز کو مانتے ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو اہل کتاب ہے، وہ خود بھی بتوں کو نہیں مانتا، اور حضور کو اس نے بتوں کی قسم کیوں دی؟ صحیح، حضور بھی بتوں کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ اس کا جواب یہ ہے
अरब के अंदर जो कसरत लोगों की थी, या तो वो बुत परस्ती करती थी या उनके यहाँ बुतों का एहतराम पाया जाता था। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम का ताल्लुक क्योंकि अरब से था, इसलिए उसने समझा कि मुमकिन है कि इनके यहाँ भी ये अदब होगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ला तुक़सिमनी बिल्लात वल उज़्ज़ा, खबरदार मुझे लात और उज़्ज़ा की कसम न देना। इन्नी उबग़िज़ुहुम अशद्दल बुग़्ज़, मुझे अगरचे दुश्मनी है तो इन बुतों के साथ है। और उसके बाद उसने कहा इन्नी उक़सिमुका बिल्लाह, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, जो पूछो बताऊंगा। उसने जो भी सवाल किया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने उसका जवाब इरशाद फरमाया। दावत हो गई, ख़त्म हुई। उसके बाद हुजूर वहाँ से उठकर बाहर तशरीफ़ लाए। अब वो पादरी हाथ बांध कर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। अब हुजूर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो फौरन बादल ने हुजूर पर साया करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। और हुजूर वहाँ से चलते चलते जाकर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। जैसे ही मेरे और आपके प्यारे नबी उस दरख्त के नीचे बैठे तो दरख्त की तमाम टहनियां आपस में मिल गई और मिलकर अल्लाह के प्यारे नबी पर साया करने लग गई। और जब ये मंजर उस राहब ने देखा, पादरी ने, उसने कहा कि ए अबू तालिब, ये कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में इसी दरख्त के नीचे बैठे थे और उन्होंने बताया था कि मेरे बाद वही शख्स इस दरख्त के नीचे बैठेगा जो उम्मत का आखिरी नबी होगा। लिहाजा नबीयो हाज़िहिल उम्मा, ये इस उम्मत का आखिरी नबी है। आप इसे मुल्क के शाम ना लेकर जाएं, लोग पहचान लेंगे, कहीं इनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो हुजूर की ये शान है, ये अजमत है कि सरकार ने तो अपने बचपन में इन बुतों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने मौलाना। मैं चाहूंगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम शामिल करें और आप हमें स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है सर इस पर कॉल करें। बिस्मिल्लाह सर, टाइम बहुत मुख्तसर है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, और मेरा दिल भी तो अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तो अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरे मौला करम
تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور بے حال ہے، ہم کے رنجور بے حال ہے، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، معاف کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پر کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بہت خوب، اور مجھے پروڈیوسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں، اور لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، ابھی ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم بریک سے پہلے ذکر چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی کی شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ سیالوی صاحب نے بڑی روشنی ڈالی کہ آپ تو بچپن سے ہی اپنے جوہو جلال میں آ گئے تھے، اور نہ صرف مسلمان البتہ دیگر مذاہب بھی آپ کو پہچاننے لگے تھے، لیکن آپ کو نبوت بھی مل گئی۔ پھر مجھے جب تاریخ اسلام ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں لگایا کرتے تھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں، اور پھر قدرت کو کیا منظور تھا کہ آپ کی آل نے بھی دین اسلام کے لیے کئی قربانیاں دی۔ منتظری صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ بہت ساری تکالیفیں جھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بار دیگر جو ہے اولاد ہوئیں، مگر وہ صاحب یعنی حیات نہیں رہیں، تو لہٰذا منافقین نے یہ کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے ان کا دین بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی کسی جرگے میں تو نبی نہیں بنے تھے نا، نہ کسی نے نبی بنایا تھا، نبی تو نمائندہ الہی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور آپ کی یعنی عظمت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر میں تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا میں اس کائنات کو خلق نہیں کرتا۔ حدیث قدسی کے جملے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترکات ہیں، کچھ پہ اختلاف ہے۔
اختلاف جو ہے جن چیزوں پہ وہ ٹیبل ٹاک آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کی گردن کاٹو. اختلاف کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے کوئی روایت پڑھی، آپ نے کوئی کسی کتاب کو میں پڑھی، مثلا میں نے کسی کتاب میں پڑھی یا میں نے کسی عالم سے سنا، ہماری جان چھوٹتی ہے کس بات سے؟ مثلا میں کہوں میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھی، اب وہ کتاب سچی ہے جھوٹی ہے، راوی اچھا تھا برا تھا، وہ اس کی گردن پہ، ہماری گردن پہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں تڑکا مارنے کا حق نہیں ہے. صحیح. کوئی بھی بندہ مثلا دیکھیں نا، بات یہ ہے گی کہ اپنی مرضی سے ہم نہیں پیش کر. آپ جس ممبر پر بیٹھتے ہیں جی اس ممبر پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہی بتانا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، مقصد کہنے کہ ہمیں حکم ہے کہ مجھے حکم اذاں ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ مثلا کوئی، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہو آپ کوئی ریفرنس دو. ریفرنس کیا دو صاحب؟ آپ کہو جی قال رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی، مثلا میں نے صحیح بخاری میں پڑھی یا صحیح مسلم میں پڑھی یا میں نے کسی بھی کتاب میں پڑھی. اب وہ کتاب سچی ہے جھوٹی ہے، اس کا لکھنے والا، اس کا مصنف، اس کی گردن پہ ہماری جان چھوٹ جاتی ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ معاملہ سارا یہ ہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس قسم کے تانے ملے تو ظاہر سے سرکار کو بھی تکلیف ہوتی تھی. تو پروردگار عالم نے اپنی نبی کو اور قیامت تک آنے والے منافقین اور دشمنان نے پیغمبر کی زبان پہ تالے ڈال دیے. آپ نے فرمایا، پروردگار نے وحی کے ذریعے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. سبحان اللہ. مثلا اس سے مراد کوثر بھی لیا ہے علماء نے، اس سے مراد کوثر جنت کا پانی بھی لیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کائنات کے چپے چپے پہ جو ہے نسل سادات موجود ہیں. بے شک. اور ہمارا آپ کا یہ مشترکہ جو ہے نا، ہم سب جانتے ہیں سادات جو ہے کون ہے؟ پیغمبر کی آل اولاد ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ سرکار کو یہ تمام اذیت، اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں وہ نبی ہوں مجھے اتنی اذیتیں دی گئی، کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی. کیونکہ پہلے جو نبی تھا وہ مثلا کسی علاقے کا نبی تھا، یا کسی سٹی کا تھا، کسی شہر کا تھا، کسی ملک کا تھا. آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری کائنات کے آپ نبی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ظرف کی سب سے بڑی دلیل ہے جب فتح مکہ ہوا، وہی لوگ جنہوں نے آپ کو اذیت دی، یہاں تک کہ جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا اس نے اسلام قبول کیا. تو سرکار نے فرمایا اسلام تو نے قبول کیا مگر تو میرے سامنے نہیں آیا کر. اللہ. کیونکہ تو سامنے آتا ہے مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے. بات یہ ہے سرکار جب فتح مکہ ہوا، اسی مکے میں جہاں پہ آپ کو مسلمانوں کو اذیتیں دی گئیں، صحابہ کرام کو اذیتیں دی گئیں، اسی فتح مکہ ہونے کے بعد آپ نے اعلان کیا. لوگ کہتے تھے آج بدلہ لینے کا دن ہے، سرکار فرماتے تھے آج معاف کرنے کا دن ہے. سبحان اللہ. آپ سفید پرچم لے کے مکے میں داخل ہوئے. آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے امان ہے، جو دین اسلام قبول کر لے اس کے لیے امان ہے. یعنی سرکار کی نگاہیں اپنے چچا کے قتل کرنے والے کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی، آپ پہ مثلا ظلم و ستم کرنے والوں کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی. لوگ کہتے تھے بدلہ لینے کا دن ہے، آپ کہتے تھے معاف کرنے کا دن ہے. وسعت قلبی، یعنی اپنے دشمن سے سلوک کیسے کرنا ہے، یہ پیغمبر کے کردار میں ہمیں نظر آ رہا ہے. بے شک بے شک. یعنی سرکار کی سیرت سراپا جو ہے نا رحمت ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے. بہت بہت خوبصورت بات کی. میں چاہوں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم شامل کرتے رہیں. بسم اللہ سر. میرا غلام آئے میرا گدا، ہاں میرا منگتا، میرا غلام آئے خدا کرے اے اب طیبہ سے یہ پیا آئے، خدا کرے اے اب طیبہ سے یہ پیا آئے. میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے خدا کرے اب طیبہ سے یہ پیا آئے، خدا کرے اب طیبہ سے یہ پیا آئے. غلام زغیر راہوں میں تو علی کا نام کر ہوں،
راہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تن نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تن نسبت ہی میرے کام۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ حضرت آپ بھی میں چاہوں گا کہ بسم اللہ، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، آپ آئے ہیں تو کچھ چند اشعار پڑھ کے جائیں۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ حسن پھر حسین، فاطمہ علی حسن پھر حسین، فاطمہ علی حسن ماشاءاللہ۔ پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب سر، بہت خوب۔ اور آپ تمام حاضرین کا بڑا شکریہ کہ آپ دور دراز سے نعت اور منقبت پڑھنے آتے ہیں۔ میں ذرا منتظر صاحب سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ کیونکہ سلسلہ ہمارا چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام پھیلانے کے لیے بہت ساری ان کو تکالیف ملی، لیکن انہوں نے وہ حق کا پرچم ہمیشہ تھامے رکھا۔ منتظر صاحب، میں چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ آپ روشنی ڈالیں۔ میں سیالوی صاحب سے بھی پھر اس پہ ٹیک لوں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، سرکار کی سیرت ہم سب کے لیے جو ہے باعث جو ہے عمل ہے، باعث تقلید ہے اور باعث اطمینان بخش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، اگر آج سوسائٹی میں جو بگاڑ ہے اس کو صحیح کرنا ہے، وہ بھی سیرت پیغمبر سے۔ کیا بات ہے، ایسا ہی ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے کبھی اس وقت تک جو ہے اپنی بات کو شروع نہیں کیا جب تک سامنے والے کی بات جو ہے شروع یعنی ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ادب کا بھی ایک تقاضا ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیے نا، یہ انسان کی زبان ہے نا، یعنی حدیث میں ہے کہ جب انسان کی زبان منہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جب شٹر کھلے گا دکان کا تو پتہ چلے گا اندر ہیرا ہے یا کوئلہ ہے۔ اس طریقے سے انسان کی شخصیت ہے، بہترین کامل آدمی انسان جب وہ گفتگو کرے، اس کی گفتگو کا سلیقہ جو ہے، جو سرکار نے جو سیرت میں مد نظر رکھتے ہوئے، جو آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، فقدان ہے سر۔ آدمی چاہتا ہے کہ جی وہ اپنی بات تھوپے، چاہے وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ حق پہ ہے یا نہ حق پہ ہے، وہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے نہیں میری مانو، میں جو کہہ رہا ہوں، اور جو سوچتا ہے کہ جی میں اپنی بات منوا لوں یا میں نے سامنے والے کو تھوڑا سا مروب کر دیا، گویا سمجھتا ہے بہت بڑا ترام خان ہے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک مینٹلٹی ہے، لیکن سرکار اس وقت تک جو ہے ہاتھ بھی نہیں چھڑوا رہے، جیسے اگر ہم نے کسی سے ہاتھ جیسے مسابہ کرتے ہیں نہیں بڑھ گئے، آپ اگر بندہ جب تک اپنا خود سے ہاتھ نہ چھڑائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ سے بات کی۔ سیرت میں ہے، بات پوری ہونے دینا، آپ مسئلے کے کوئی بات پوچھتے ہیں،
مجھے صاحب ٹائم بہت کم ہے، مجھے میں آپ کے پاس آتا ہوں بالکل، کیونکہ سیرت نبوی پر اور سیرت محمد مصطفیٰ پر ہماری جان مال ہمارے ماں باپ قربان. سیالوی صاحب کیا کہیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں لگایا کرتے تھے لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قوت بھی تھی، لشکر بھی تھا، اور اگر حضور چاہتے تو اپنے دشمنوں سے اپنے مخالفین سے بدلہ بھی لے سکتے تھے. کیا بات ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنے پر ترجیح دی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ابھی فتح مکہ کے حوالے سے بات ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ گئے تھے اور حضور نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، تو وہاں حضور نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بیت اللہ، تو مجھے بہت پیارا ہے، بہت عزیز ہے، سبحان اللہ، لیکن میں مجبوراً تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں ان قریب واپس تیرے پاس لوٹ کر آؤں گا. سبحان اللہ. اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کفار نے خود ہی وہ معاہدہ توڑا، اور اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور موقع دیا کہ جب تم لوگوں نے جو ہے وہ جو ایک قبیلے کے لوگوں کو حرم کی حدود میں بھی، جبکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو حرم کی حدود میں آ جاتا تھا اس کے لیے امان ہوتی تھی، لیکن ان بدبختوں نے، کفار نے حرم کی حدود کے اندر بھی جو ہے وہ اس قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر یا تو تم اس کی دیت دو، یا پھر تم جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ختم کر دو معاہدہ، ان کے اتحاد ختم کر دو. اور جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کے باوجود یا پھر ہمارا جو تمہارا معاہدہ ہے وہ ختم، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں. تو سرکار پھر جب صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ تشریف لائے، اور اس وقت جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دو، یہ صحابہ کرام کے لشکر کو دیکھے. اب صحابہ کرام جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ 1000 کا لشکر ہے، کسی کے ساتھ 800 کا ہے، کسی کے ساتھ 4000 کا ہے، کیونکہ وہ 12000 صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اب وہاں ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے لشکر کو، اور جیسے ہی حضرت سعد بن معاذ، کیونکہ انصار کا جھنڈا آپ کے پاس تھا، صحیح، اور بہت بڑا لشکر لے کر آپ آ رہے تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ حضرت عباس سے کہ آپ کے بھتیجے کی تو بہت بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا عظیم لشکر. تو اس پر جو ہے حضرت سعد بن معاذ نے جواب دیا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج اپنے مظلومین کے خون کے بدلہ لینے کا دن ہے. اور جب یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو سرکار نے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، فرمایا کہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج لڑائی لڑنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج معاف کرنے کا دن ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. بسم اللہ سر، آپ دور سے آئے ہیں، ایک کلام آپ پڑھیں. بسم اللہ. 2 منٹ ہے آپ کے پاس. بسم اللہ. ٹائم بہت کم ہے. حبیب پیارا نظر اٹھائے، سبحان اللہ، وہ مولا قبلہ بدل دے، سبحان اللہ، کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا، اے موسیٰ آنا سنبھل کے، اے موسیٰ آنا سنبھل کے، خدا ہے ان پہ مہربان سنو، خدا ہے ان پہ مہربان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا نبی، آقا مولا نبی مولا نبی، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا،
حسین پشت پہ بیٹھے تیرے نواسے تھے جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے خدا نے خلد سے بھیجے ہے جبرائیل بھی دربان سنو ہے جبرائیل بھی دربان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب برابر میں جو صاحب ہے سر بسم اللہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد بے شک بے شک شیر خدا نہیں ہے سبحان اللہ کوئی مرتضیٰ کے بعد اور نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سلام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی فاطمہ کے بعد اور جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت خوب اور اسکرین پر نمبر موجود ہے سامعین آپ اس پہ ملک بھر سے کال کر سکتے ہیں مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر بریک کے بعد خوش آمدید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اذان فجر کا وقت بھی قریب ہے ہم نے جب آج پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے چونکہ ہم شرعی معاملات پر بات کرتے ہیں تو ہم نے خلا پر بات کی کہ جو خواتین سوٹ نہیں ہو پاتی اپنی فیملی میں تو وہ خلا کی ریکویسٹ کرتی ہیں تو اس پر علماء کی ریکویسٹ تھی کہ موضوع رہ گیا تھا تو اس کو کمپلیٹ کریں پہلے میں چاہوں گا مولانا منتظری آپ اس پہ ٹیک دے تو پھر میں سیالوی صاحب کے پاس آؤں میں نے عرض کیا پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ طلاق خلا ہو یا طلاق ہو یہ اللہ کو ناپسندیدہ فعل ہے لیکن یہ ہے گا طلاق کی جو وجوہات ہیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ مثلا طلاق کی بنیادی وجہ ہے کوئی بھی طلاق ہے کوئی بھی آدمی کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ طلاق دے دے صحیح پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے افضل کام ہے اس میں کہ اگر صلح صفائی کے لیے کوئی قدم بڑھا رہا ہے قدم قدم بڑھانا حسنات و نیکی ہے کسی ایک گھر بچانا یہ بہت بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے اجر و ثواب کا اگر میرے سمجھانے سے یا میری جو ہے نا دو جملے بولنے سے کسی کا گھر بچتا ہے یہ بہت بڑا اللہ کی یعنی بارگاہ میں جو ہے مقبول کام ہے لیکن معاملہ یہ ہے گا یہاں پر کوئی بھی بندہ اگر طلاق دے رہا ہے تو طلاق کے لیے تو صورتحال الگ ہے نا اس میں ظاہر سی بات ہے حق مہر دے گا حقوق دے گا لیکن خلا میں عورت کو حق مہر نہیں ملے گا بہت سی چیزوں سے عورت کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا وہ اسی عوض پہ عوض حق مہر طلاق خلا ہے نا کہ مثلا عورت طلاق وہ مانگ رہی ہے اپنے شوہر سے تو بندہ کہہ رہا میں تو نہیں دے رہا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی ایسا ہے کہ یا تو ایسا ہے کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں حق مہر میں معاف کرتی ہوں تمہیں اس کی عوض دے دو تو آدمی کو آسان لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ دینا ہی نہیں چاہ رہی ہیں تو لہٰذا ٹھیک ہے اس کے اس مطالبے کے اوپر میں اس کو ریلیز کر دوں گا
اب اس میں چونکہ ہمارے فقہ جعفریہ میں تو یہ ہے گا جی صاحب ایسا نہیں کہ مثلا اس میں باقاعدہ علماء کے پاس معاملہ جائے گا، حاکم شرع کے پاس جائے گا یا عالم دین، اور وہ عالم نہ ہو بلے عادل، یعنی جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، صحیح، عادل افراد ہوں، 2 عالم عادل افراد جن کے پاس جو ہے، جن کی موجودگی میں طلاق صیغے جاری کریں، تو اس کے بعد جو ہے عورت عدت رکھے گی، پھر وہ طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ اب طلاق خلا میں ایک معاملہ اور بھی ہے کہ عورت کو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ، لیکن اس میں جو سب سے پیچیدہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں جو اولاد ہے اس پہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو شنید کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، عورت تو آزاد ہو گئی، اب بیچ میں اولاد ہے، اولاد کا کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی تکلیف دہ جو سوسائٹی میں آج جو ماحول چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب میاں بیوی تو طلاق لے لیا یا دے دیا، اولاد رول جاتی ہے، اولاد رول جاتی ہے۔ اب اس میں یہ گا اگر کورٹ میں آپ جاتے ہیں تو کورٹ کا آپ کو معاملہ معلوم ہے وہ گارجن کے کیس بن جاتا ہے۔ سب سے بہتر تو یہ گا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کورٹ میں دونوں خاندان کے جو افراد ہیں وہ آپس میں پیچ اپ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ان دونوں کی زندگی تو نہیں بنی یا مزاج نہیں بنا، تو بہتر یہ گا کہ بھائی بچہ کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس رہے گا، باپ کے پاس رہے گا۔ تو مقصد کہنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاندان کے بزرگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوتے ہیں۔ جس خاندان کے اندر بزرگ سلجھے ہوئے ہوں، حوصلے والے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں وہ نوبت ہی نہیں آتی۔ بہت خوبصورت بات، ٹھیک ہے، اور تربیت کا بھی عنصر شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی ہم یہ طلاق کے موضوع پہ پروگرام کر چکے ہیں کہ بات یہ ہے کہ شادی صرف 2 افراد کا ملاپ نہیں ہے، شادی 2 خاندان کے آبرو کا بھی مسئلہ ہے۔ پروردگار عالم نے نسل بقا انسانی کا ذریعہ رکھا ہے شادی کو، ٹھیک ہے، کہ اب مسئلہ یہ ہے گا کہ نکاح میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پاس اور خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا ایک مثال لیں، کوئی بھی بندہ خدا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بیوی ہے، اس کی آبرو ہے، اس کی عزت ہے، صحیح۔ اسی طریقے سے اس بیوی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے بھائی یہ جو ہے میرا شریک حیات ہے، اگر یہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے، اس کی بنا اجازت میں کسی کو 1 گلاس پانی نہیں پلا سکتے۔ باریک بینی ہے، اس حد تک باریک بینی ہے کہ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک جنتی خاتون کا تذکرہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جنتی خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی خاتون وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو زینت دے کے رکھا ہوا ہے۔ وقت کی تنگی ہے ورنہ میں وہ تفصیل سے میں عرض کرتا، اپنے آپ کو زینت دے کے رکھا ہوا ہے، ایک اسٹیک رکھی ہوئی ہے اس نے، بستر سجا کے رکھا ہوا ہے، کھانا روٹیاں بنا کے رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ بندہ پانی رکھا ہوا ہے، اگر وہ باہر سے آیا تھکا ماندہ غصے میں، اس رسی سے باندھے مجھے اور اپنا غصہ اس اسٹیک سے مجھے مار کے نکال دے۔ سبحان اللہ، یہ ہم بڑوں سے پیغمبر فرمارے جنتی خاتون کا تذکرہ۔ اور اگر وہ خواہش رکھتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو زینت دے کے رکھا ہوا ہے، اگر اتنا اس کی بھوک میں شدت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو روٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں تازہ بنا کے دوں تو میں نے پیڑا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ فوراً میں اس کو روٹی بنا اور دے دوں، ٹھیک ہے۔ پانی اگر جو ہے اس کے لیے میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے، یعنی ہر قسم کی میں نے اس کو سہولت دی ہوئی ہے۔ پیغمبر فرما رہے یہ جنتی خاتون ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے عورت کے اندر کشش رکھی ہے، آخری بات کہ بندہ گھر میں داخل ہوا، عورت نے کچھ نہیں کرنا، مسکرا کے استقبال کرے۔ ہم مرد ذات کی مینٹلٹی ہے، ہم کھل جاتے ہیں، اپنی تھکن بھول جاتے ہیں، اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے عورت کے اندر کشش رکھی۔ گھر میں آتے ہی عورت جو ہے یتیمی کی صورت بنا کے ملے گی، بندہ تو زمین میں گڑ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے مولانا صاحب، سیالوی صاحب آپ اس پہ میں چاہوں گا ٹیک دے تو پھر ہم اختتام کی طرف جائیں۔ ساجد حسین صاحب، ہمارے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، چند منٹ ہی ہمارے پاس، تو میں اس ٹاپک کے حوالے سے اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے بنیادی طور پر یہ بات ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ لفظ طلاق یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ بے شک کوشش کریں حد الامکان کہ یہ طلاق کے عمل سے بچیں۔ صحیح، کیوں کہ دیکھیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بے شک۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ شیطان روز کی بنیاد پر جب اپنا تخت لگاتا ہے، پھر اس کے چیلے، اس کے سارے دیگر چھوٹے چھوٹے شیاطین جب آتے ہیں تو وہ سب سے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ اب وہاں جو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں گھر کے اندر طلاق دلوا دی، فلاں مرد نے عورت کو طلاق دے دی،
وہ اس کو شاباش دیتا ہے، گڈ دیتا ہے کہ صرف تو نے 2 میاں بیوی کے درمیان علیحدگی نہیں کروائی بلکہ آپ نے پورے خاندان کے اندر دراڑ ڈال دی ہے. تو یعنی یہ ایک اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سے بچا جائے. اگر عورت کے اندر یقیناً حقیقی طور پر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کو 1 طلاق دیں. 3 طلاق دے کر اس کو اپنی ذات پر حرام مت کریں. صحیح. اس کو صرف 1 ہی طلاق دیں تاکہ رجوع کا حق آپ کے پاس باقی ہو. پھر اس کے بعد آپ چاہیں 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد، جب بھی چاہیں اس سے رجوع کرنا چاہیں تو نکاح تجدید کے ساتھ آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں. حلالہ نہیں ہوگا. اور یہ ساجد حسین صاحب جو حلالہ کا معاملہ ہے یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی غلطیاں پائی جا رہی ہیں. یہ بہت حساس معاملات ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، اگر کوئی حلالہ کا معاملہ ہوتا ہے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سامنے والے انسان سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کا نکاح اس سے کر رہے ہیں، آپ نکاح کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کچھ ہی دیر کے بعد اس کو طلاق دے دینا، پھر ہم یہ دوبارہ اس شوہر کے پاس چلی جائے گی. جبکہ شریعت نے حلالے کا بھی جو یہاں تقاضا مرتب کیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ ایگریمنٹ ہوگا تو سارے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی دیکھیں، حلالہ جس سے یعنی اس نے نکاح کیا ہے جس بھی مرد سے، تو یہاں حدیث پاک کے لفظ ہیں، یہاں مٹھاس کا لفظ آیا کہ وہ باقاعدہ اس سے صحبت کرے گا. یعنی یہ بھی یہاں آپ ایگریمنٹ یا شرط قید نہیں لگا سکتے کہ آپ صرف نکاح کریں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے نا، یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. کیوں بھائی؟ وہ اس کی شرعی اعتبار سے بیوی بن چکی ہے. قرآن کہتا ہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اب اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس. تو لہٰذا اس طرح کی جو ہے وہ شرط لگانا، اس طرح کا ایگریمنٹ کرنا شرعاً یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے اس کا شرعی اعتبار سے وہ شوہر بن چکا ہے. وہ چاہے 1 سال بعد طلاق دے اپنی مرضی سے، کسی ایگریمنٹ کے تحت نہیں، ورنہ وہ حلالہ ہی نہیں ہوگا. وہ اپنی مرضی سے طلاق دے نہ دے ساری زندگی، تب بھی اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے. اور یہ بہت ہی حساس معاملات ہیں. اور بہتر طریقہ یہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، خلا کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کے معاملات کے اندر انسان کو خود مفتی نہیں بننا چاہیے، بلکہ مفتیوں سے، علماء کرام سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی ہمیں لینی چاہیے. بہت خوبصورت بات کی علماء اکرام نے. اور اکثر ریشو بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے دین سے دوری کی ہے، ہم نے علماء سے دوری کی ہے. اور اگر کوئی بھی گھر میں تنازع ہوتا ہے، اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں، تو آپ رجوع کریں، آپ اپنے بزرگوں سے ملیں. کوئی فیصلہ غصے میں آپ لے لیتے ہیں تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 2 بجے. اللہ حافظ.